جی السلام علیکم، میں اسلام آباد میں ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ امریکہ اور ایران کی ڈیل ہو رہی ہے، کن شرائط پر اتفاق ہوا ہے اور ٹرمپ سچویشن روم سے باہر ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اب جوں یہ سیز فائر کی معینہ مدت ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے، دھمکیوں اور دباؤ کا سلسلہ تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب نائے ہرمز کی صورتحال، واشنگٹن اور تہران کے اقدامات اور بیانات کی وجہ سے مستقل جنگ بندی کے حوالے سے بعض لوگ اس وقت سخت مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ کچھ حد سے زیادہ پر امید دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ حقیقت تو اس وقت مایوسی اور امید کے درمیان کہیں کھڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دونوں کے درمیان بیشتر نکات پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوئی ابھی تک۔ بعض اہم امور پہ اختلافات بدستور موجود ہیں، ان پہ مزید بات کرنا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں یہ دوسری بیٹھک اسی لیے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس بات چیت کے نتیجے میں کوئی معاہدہ سامنے آئے گا۔ تو خوشائن بات یہ ہے کہ دونوں طرف سنجیدگی موجود ہے، دونوں بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ تو تب ہوگا جب فریقین بیٹھ کر اپنے تمام تر اختلافات ختم کر دیں گے اور امن کے لیے کوئی مشترکہ راستہ نکالیں گے۔ اور پاکستان اس سارے عمل میں ایک ایماندار اور قابل اعتماد ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اسرائیل اور بھارت اس مذاکراتی عمل کو ناکام بنانے کے لیے دن رات لابنگ کر رہے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا پہ منفی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ابھی رات گئے نیتن یاہو نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف بھارت نے کل اپنے قومی سلامتی کے مشیر کو سعودی عربیہ بھیج دیا۔ اجیت دیول نے وہاں سعودی وزیر خارجہ، وزیر توانائی اور سلامتی امور کے سربراہ سے ملاقاتیں کی اور اس دورے کی ٹائمنگ کو لے کے انڈین اور اسرائیلی میڈیا نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ گودی میڈیا تو یوں پوسٹ کر رہا ہے جیسے اس تنازع کو حل کرنے کی کنجی صرف بھارت کے پاس ہے، بھارت کے بغیر تو دنیا چل نہیں سکتی ہے۔ لیکن آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اجیت دیول وہاں کرنے کیا گیا تھا؟ شیطان مودی کا یہ مکار چیلا وہاں ناک رگڑنے گیا تھا، کشکول اٹھا کے بھارت کے لیے تیل کی بھیک مانگنے گیا تھا، دوسرے لفظوں میں 100 جوتے کھانے کے بعد 100 پیاز کھانے گیا تھا، کیونکہ تیل کی کمی کے باعث پورا بھارت جو ہے نا وہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود یہ کمینے مذاکراتی عمل کے خلاف صرف اس لیے سازشیں کر رہے ہیں کیونکہ ثالث پاکستان ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اب نائے ہرمز اگر چند ہفتے اور بند رہی تو پورا انڈیا بند ہو جائے گا، لیکن انہیں اپنے عوام کے بجائے اسرائیل کے مفادات زیادہ عزیز ہیں۔ آپ دیکھیں نا تمام تر سازشوں کے باوجود آج انٹرنیشنل میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کی کوشش سے امریکہ اور ایران کے درمیان چند نکات پہ اتفاق رائے ہو گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایران 15 سال کے لیے یورینیم کے انریچمنٹ معطل کرنے پہ آمادہ ہے اور ایران کے پاس 60% یورینیم جو ہے یا اس کے ذخائر جو ہیں وہ ایران کی تحویل میں ہی رہیں گے، لیکن انہیں جزوی طور پر ری ایکٹر کے ایندھن میں تبدیل کیا جائے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ایران کے تمام جوہری تنصیبات کی کڑی نگرانی کرے گی۔ ایران کو اب نائے ہرمز کھولنا ہوگی، لیکن اسے ٹول وصول کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ امریکہ ایران پہ عائد پابندیاں مرحلہ وار نرم کرے گا اور بیرون ملک ایران کے تمام منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے اور امریکہ خلیج فارس سے تمام فوجی دستوں کو واپس بلا لے گا اور یہ عہد بھی کرے گا کہ وہ آئندہ کبھی ایران پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اگر دونوں فریق معاہدے پہ راضی ہوئے تو اس کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکن کانگریس کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ تو میں ذاتی طور پر تو بہت پر امید ہوں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ نتیجہ خیز ثابت ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مذاکرات میں شریک کوئی بھی فریق ناکامی کا الزام اپنے سر لینے کا رسک نہیں لے گا، کیونکہ پوری دنیا اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کسی بھی قیمت پہ کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتی ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت کسی بھی ٹوٹے ہوئے سلسلے کو جوڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اسی حوالے سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا تو منوا چکے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں جنگ کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب یہ لڑائی تیسری عالمی جنگ میں بدلنے جا رہی تھی۔ امریکہ نے ایران کے تیل اور پانی کے پلانٹس پر حملے کا فیصلہ کیا، لیکن عاصم منیر کی بروقت مداخلت کے باعث
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب سعودی عربیہ کا صبر بھی جواب دینے لگا. اس موقع پر بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر خود سعودی عربیہ گئے, ولی عہد محمد بن سلمان سے 1-on-1 ملاقات کی, تہران میں رابطے ہوئے, ایرانی قیادت بھی مان گئی کہ وہ سعودی عربیہ میں مزید حملے نہیں کریں گے. تو آج پوری دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سوا اس ممکنہ تیسری جنگ عظیم کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. تو امریکہ کے پاس اس جنگ کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو وہ ایران کو مکمل فتح کر لے یا پھر اپنی من گھڑت فتح کا اعلان کر کے واپس چلا جائے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. وہ ایک بات طے ہو چکی ہے کہ امریکہ اس جنگ میں مکمل فتح حاصل نہیں کر سکتا, اور اگر یہ جنگ دوبارہ چھڑ گئی تو امریکہ ویتنام, افغانستان اور عراق کے اندر کے حالات بھول جائے گا. ایران اس کے لیے بدترین جہنم ہو سکتا ہے. میں آپ کو بار بار اس مسئلے کو اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ واشنگٹن میں سب ٹھیک نہیں چل رہا, اور اس جنگ کے حوالے سے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی ترجیحات میں فرق نظر آ رہا ہے. اب تو وال اسٹریٹ جرنل دنیا کا سب سے قابل اعتماد اخبار ہے, تو وال اسٹریٹ جرنل نے ایک حیران کن انکشاف کیا. اس نے رپورٹ کیا کہ جب ایران میں گرنے والے امریکن پائلٹ کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری تھا تو اس وقت فوجی مشیروں نے جان بوجھ کر صدر ٹرمپ کو کمانڈ روم سے باہر رکھا, کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ صدر کا غیر متوقع رویہ اس حساس مشن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. تو ایک بات ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہو گئی, تب بھی عالمی صف بندی میں جو دراڑ پیدا ہو گئی ہے وہ ختم نہیں ہونی. ایران کے دل میں امریکہ کے لیے جو نفرت ہے وہ ڈیل کے بعد شاید ختم نہ ہو. امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو ہمیشہ ایک ولن کے طور پر پیش کیا, اور امن معاہدے کے باوجود یہ دونوں اتحادی ایران کو شاید ولن ہی تصور کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں میں جو تقسیم ابھر کر سامنے آئی ہے وہ مٹنے والی نہیں ہے. سعودی عربیہ, قطر اور عمان, جبکہ یو اے ای اور اسرائیل دوسری طرف. کویت اور بحرین وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور آخر بات یہ ہے کہ یورپ اب ہمیشہ کے لیے امریکہ کے اثر و رسوخ سے نکل گیا. اس جنگ نے یورپین حکمرانوں کے اندر دفاعی لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ایک سوچ پیدا کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سوچ کے پنپنے کے بعد یورپ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے جیسے رہیں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ویڈیو کو لائک کریے گا, شیئر کریے گا لوگوں کے ساتھ تاکہ مزید لوگوں تک یہ تھاٹس جو ہیں یہ پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.